صلی وسلم مولاي صلی مولاي صلی وسلم مولاي صلی مولاي صلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص. دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ہم تیمارداری کیسے کرتے ہیں. ہم کیسے تیمارداری کرتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بندروں کی خصلت بارے بتاؤں گا. اور وہ بندروں میں خصلت بہت عام ہے کہ جب کوئی بندر بیمار ہوتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے تو وہ درخت کی ایک اونچی شاخ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھ میں زخم ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو سامنے رکھتا ہے. اب دوسرے بندر اس کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس زخم کو کریدتے ہیں آ کر، اور کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کچھ دن کے بعد اس کا زخم مزید خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھیلتے پھیلتے وہ زخم اتنا انفیکشن کر جاتا ہے کہ نتیجتاً کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصہ بعد وہ بندر مر جاتا ہے. بالکل یہی حالت ہم لوگوں کی تیمارداری کی ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، تو اس کی حوصلہ افزائی کے بجائے ہم جس بیماری میں یا جس حادثے سے وہ تکلیف میں ہوتا ہے تمام تر وہ واقعات سناتے ہیں کہ جس سے اس بیماری کا خوف اس کے دل میں اور زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر واقعات سنانے کے بعد ہماری عادت اور خصلت یہ ہے کہ ہم اسی وقت پھر ڈاکٹر سے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور اسے پھر نسخہ جات بتانا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم میڈیکل نسخہ جات نہ بتائیں تو پھر ہم طب کے حکیموں کے نسخے اسے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں. اور جب اسے بھی دل نہ بھرے تو پھر اسے دم جھاڑ پھونک والوں کے پتے بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کسی کے پاس تیمارداری کے لیے جائیں، سنت کے طریقے سے جائیں، اور سب سے پہلے اپنے اس مرض سے نجات اور حفاظت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کی تندرستی اور صحت کی دعا کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور اس کو بتایا جائے کہ اس بیماری سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو شفا دے گا. نہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کریں. اگر اس میں زندہ رہنے کی، جینے کی کچھ رمق ہے تو ایسی باتیں نہ کریں کہ چند لمحوں بعد ہی وہ مایوس ہو جائے اپنی زندگی سے، اور جو کچھ اس میں تھوڑی بہت رحمت تھی بھی ہم تیمارداری کرنے کے بجائے اس کو مزید حوصلہ شکنی کریں اس کی، اور اپنے ہاتھوں سے اسے لفظوں کا زہر دے کر آ جائیں. اور اگر کوئی شخص بیمار ہے اور مرض سے شفا یابی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء باری تعالیٰ ہیں ان میں ایک بڑا خوبصورت ہے یا شافی الامراض. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو اور بے وضو، جب تک اس مرض میں مبتلا ہے اور بعد میں بھی استغفر اللہ یا شافی الامراض یا دافع الامراض، استغفر اللہ یا شافی الامراض یا دافع الامراض، کہ میں توبہ چاہتا ہوں اللہ سے جو کہ مرضوں سے صحت یاب کرنے والا ہے، مرضوں سے شفا دینے والا ہے، اور مرضوں کو دفع کرنے والا یعنی ان سے نجات دینے والا ہے.
اس کی تعداد مقرر کوئی نہیں، اور اگر ہر بار 500 بار کے سیٹ میں پڑھا جائے، یعنی کہ ہر بار کا ورد 500 ہو جب تک نیند نہیں آ رہی ہے، آپ اللہ سے یہی حاجت اور دعا کرتے رہیں، استغفر اللہ یا شافی الامراض یا دافع الامراض، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دن میں آپ ایک بار 500 پڑھیں، 10 بار پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھیں، کیونکہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اللہ خوبصورت طریقوں سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ اگر دعا خوبصورت طریقے سے اللہ سے مانگی جائے تو ایسی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے میگزین میں بھی لکھا ہمیشہ سے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اعمال کی خرابی پر جادو اور جنات کو عذاب کی شکل میں مسلط فرمایا۔ اس کی مدافعت صرف تعویذات سے نہیں ہو سکتی جب تک اپنے اعمال کی بہتری کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ تو دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی شخص جو کہ کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی حادثے سے کسی تکلیف یا درد میں ہے، تو وہ اس مرض سے نجات پا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کو صحت مند کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ دوستوں سے کہوں گا کہ آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ کچھ دوست سبسکرائب نہیں کرتے، صرف ویڈیو دیکھتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تو سبسکرائب کریں، اور جیسے ہی ہمارے چینل میں 500 سبسکرائبر ہو جائیں گے، میں ایک شاندار ویڈیو آپ کو بھیجوں گا۔ تو جو چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل 500 سبسکرائبر تک پہنچ جائے فوری، تو وہ ضرور اس کو سبسکرائب کروائیں دوستوں سے بھی، اور لائک کریں اور شیئر کا بٹن دبائیں، شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھیں۔ اللہ حافظ۔